کہ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا اطیب الریح ریح فی الارض الہند، کہ سب سے اچھی خوشبو سرزمین ہند کی ہے۔ یہ حاکم کی روایت ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کو کہا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کوئی بشارت رکھتا ہے۔ چنانچہ اگر سعودی عرب کے مشرق میں دیکھیں نا تو 4 ملک بنتے ہیں۔ ایک تو ہندوستان بنتا ہے، مگر اس میں سے چونکہ ہندوؤں کی اکثریت ہے، سکھوں کی اکثریت ہے، مسلمان اگرچہ 20 کروڑ ہیں مگر وہ ان میں تحلیل ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان ہیں یا نہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں بنو میں، ان کا مدرسہ ہے حفظ کا۔ اللہ کی شان کے فوج نے وہاں پہ کینٹ کا چھاؤنی بنانے کا ارادہ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس علماء آتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ آپ جلدی اپنا مدرسہ کہیں اور شفٹ کر لیں، اگر یہاں کینٹ بن گئی تو یہاں تو بہت جو ہے سیکورٹی ہوگی، کوئی آئے گا ہی نہیں، تو آپ کا مدرسہ کیسے چلے گا؟ کہنے لگے، میں نے کہا نہیں، اللہ مالک ہے، میں بنی ہوئی عمارت کو چھوڑ کے کہاں جاؤں، میں یہی مدرسہ چلاؤں گا۔ میں بیٹھا رہا حتیٰ کہ کینٹ بن گئی اور فوجی آ گئے۔ کہنے لگے جب فوجی آ گئے تو اس علاقے میں تو کوئی چڑیا بھی نہیں پھٹک سکتی تھی، لوگوں کا آنا تو بڑی دور کی بات تھی۔ اب اندر سے پریشان تو میں بڑا تھا کہ اس علاقے میں مدرسہ کیسے چلاؤں گا۔ کہنے لگا ایک دن میرے پاس کچھ بچوں کے کھانے پکانے کے لیے نہیں تھا، میں مدرسے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ 6 بکرے کھڑے ہوئے ہیں۔ کوئی کہنے لگا یہ ایک بندہ آیا تھا 6 بکرے دے گیا طلباء کے لیے۔ میں نے کہا کہ اچھا ان کو ذبح کرو اور بچوں کو آج خوب جو ہے نا بہترین قسم کا بکرے کا گوشت بنا کے کھلاؤ۔ اب طلباء کی ہم نے خوب دعوت کی۔ دوسرا دن گزرا تو پھر بکرے آ گئے، پھر بکرے، ہر تھوڑے دنوں کے بعد بکرے آنے شروع ہو گئے۔ پہلے طلباء دال کھاتے تھے، اب طلباء کو اللہ نے بکرے کا گوشت کھلا دیا۔ کہنے لگے جب 4تھی 5ویں مرتبہ وہ بندہ آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں فوجی ہوں۔ میں نے کہا بکرے کیوں لے کے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ جو فوجی ہے وہ بھی آخر مسلمان ہے نا، تو کسی کے گھر میں بیٹا ہوا، خوشی ہوئی، تو اس نے کہا کہ بیٹے کی خوشی میں مدرسے کے طلباء کو بکرا بھیجتا ہوں۔ کسی کے گھر میں والدہ بیمار ہوئی، اس نے کہا کہ میں صدقے کے طور پہ بکرا بھیجتا ہوں، اللہ میری والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ اب خوشی غمی تو ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ چنانچہ ان فوجیوں پہ جو حالات آتے تھے وہ 5-10 بکرے صدقہ کرتے تھے اور صدقے کے بکروں سے اللہ نے مدرسہ چلا دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدرسے بند کرواتے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی ہمارا مدرسہ تو اللہ نے ان کے ہاتھوں سے چلوا دیا اور اللہ آئندہ بھی چلوائے گا۔ پھر بلوچستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں معدنی وسائل دیے، وہاں پہ سنگ مرمر کے پہاڑ ہیں، پورے کے پورے پہاڑ سنگ مرمر کے ہیں۔ ایک پتھر ہے جس کو اونس کہتے ہیں، یہ اونس بہت کمیاب پتھر ہے، جو آپ کو یہاں محراب میں سب پتھر نظر آ رہے ہیں نا، اس کو اونس کہتے ہیں۔ یہ صرف افغانستان میں نکلتا ہے یا پاکستان میں نکلتا ہے، پورا یورپ اس سے محروم ہے۔ آپ اندازہ کریں، میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پوری دنیا میں 160 ورائٹی ہیں سنگ مرمر کی، 160، اور اس میں سے 140 ورائٹیاں ہمارے بلوچستان کے اندر موجود ہیں۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ پہاڑوں کے پہاڑ سنگ مرمر کے بنے ہوئے، پھر اس کے علاوہ تانبا بھی موجود ہے، سونا بھی موجود ہے، تیل بھی موجود ہے۔ کیا نعمت ہے جو اللہ نے اس ملک کو عطا نہیں فرمائی۔ پھر سرحد کے اندر کچھ پہاڑ ہیں جن کے اندر یورینیم ہے، یورینیم سے ایٹمک بم بنائے جاتے ہیں، میزائل بنائے جاتے ہیں۔ یہ یورینیم ہر ملک میں نہیں ہوتا، کہیں کہیں ہوتا ہے، ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے۔ وانا پہ فرنگی نے کیوں حملہ کیا؟ اس لیے کہ وہاں پر یہ پہاڑ موجود تھے۔